لیکن اس کا ڈیپ میننگ یہ آتا ہے کہ یہ ایک رشتے کو، ایک تعلق کو بتا رہا ہے. دو ہستیوں کے درمیان ایک تعلق ہو تو اس میں سے ایک عبد ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. پیارے دوستو، بھائیو اور بہنوں، الحمدللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارا وضو کا ٹاپک چل رہا ہے. اس میں ہم نے آلریڈی وضو کو شروع کرنے کی دعا اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھ لی تھی، اور یہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ وضو کے دوران ہمیں کیا خیال دل میں اور ذہن میں رکھنا چاہیے. جو یہ تھا کہ ہم پاکی اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ٹو پیوریفائی اینڈ کلینز آور سیلف، یہ نیت دل میں رکھ کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو یہ وضو کے ٹاپک میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے. تو اب ہم وضو کمپلیٹ ہو جانے کے بعد جو دعا ہے، جو مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، وہ دعا کا ترجمہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس کے لیے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں. تو آلریڈی بورڈ پہ آپ کے سامنے دعا لکھی ہوئی ہے جو پڑھنے میں اس طرح سے ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کمپلیٹ دعا ہے جو وضو مکمل کر لینے کے بعد جب آپ وضو کی جگہ سے اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. تو اس کے ترجمہ کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا کہ ہم نے کلرز کی مدد سے ورڈز کو بریک ڈاؤن کیا، ویسے ہی اس دفعہ ہم نے کیا، اور اب ہم ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں، اور جیسے جیسے بھی ہم ایک کمپلیٹ سینٹنس مکمل کرتے جائیں گے تو ہم اس کا کمپلیٹ با محاورہ میننگ بھی دیکھتے جائیں گے. تو ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے اشہادو. سو اشہادو سے ہی ورڈ ہے شاہدن، شہیدہ یا گواہی دینا، شہادت یا شہادہ. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی کنورٹ ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شہادہ لیا ہے اس نے، تو وہ یہ اشہادو ہی ہے. تو اشہادو کا مطلب ہے میں شہادت دیتا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہم لکھ لیتے ہیں. گواہی دینا یا انگلش میں آئی بیئر وٹنس. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ I bear witness that لا means نہیں ہے، not at all. نو کی سینس میں آئے گا. نہیں ہے الہ. الہ کے ورڈ کو ہم آگے جا کے بھی فالوئنگ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں کہ یہ الہ کا ورڈ
اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس چیز کو دیکھیں گے. تو یہاں بے الہ کا مطلب ہم یوزلی لیتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے، تو یہاں پر بھی ہم معبود کے میننگ میں اس کو لے لیتے ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں ان دو ورڈز کو اکٹھا لے کے چلوں، لا الہ، اس کو، تو یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیے، لا الہ، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اور بڑی ہی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جب بھی کبھی لا کے بعد کے لفظ کے اوپر آپ کو زبر ملتا ہے تو اس کو گرامیٹیکلی تو کہتے ہیں لا نفی جنس، ایسا لا جو نفی کر رہا ہے، نو کر رہا ہے ہر طرح کی پاسبلٹی الہ کے اندر اگر آئے، ہر قسم کے الہ کی نفی یا اس کو نو کر رہا ہے. ایسے ہی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، مگر اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایبسولیوٹ نو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، با پہ بھی زبر آتی ہے اس ایگزامپل میں کہ کوئی شک ہے ہی نہیں، ایبسولیوٹ نو. تو لا کے بعد جب بھی کوئی ورڈ ایسا آ جائے کہ اس پہ آخری لیٹر پہ زبر ہو اور گرامیٹیکلی وہ نکرہ ہو، کچھ اس طرح کچھ چیزیں ہیں، کچھ گرامر کے رولز، تو وہ ایبسولیوٹ نو میں آئے گا. تو ڈیٹیل میں گئے بغیر کچھ ایگزامپلز، لا ریبہ، اسی طرح سے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایسے ہی لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایبسولیوٹ نو. الا اللہ، مگر اللہ، تو اللہ کی سینس آئے گی سوائے، ایکسیپٹ، اللہ. تو معنی بنے گا میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس، کہ کوئی معبود بالکل بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پہلے سب کا انکار کر دیا اور پھر اینڈ پہ صرف ایک کو ہی مانا، اور وہ ہے اللہ. آگے اللہ کی کچھ مزید ڈسکرپشن ہے. وحدہ، تو وحدہ جو ورڈ ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے واو ہا دال، اور ہم نے پہلے لیکچر میں یہ بھی دیکھا تھا کہ الف، واو اور یا، یہ تین ایسے لیٹرز ہیں جو ویک لیٹرز ہیں جو آپس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں. تو اگر ہم واو کو الف کے ساتھ ریپلیس بھی کرتے ہیں تو الف ہا دال، احد یعنی ایک، ون، اونلی ون، ایسا ایک کہ جو آگے فردر ڈیویزیبل نہ ہو سکے انٹو ملٹیپل تھنگز، ایسا ایک یونیک ون. تو ایک ہے. ون، کون ایک ہے؟ ہو. جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں جو پروناؤنس کا ٹیبل ہے، اسم ضمیر کا یا ضمائر کا ٹیبل، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہا پیش ہو یوز ہوتی ہے اشارہ کرنے کے لیے اس کی طرف، یعنی وہ ایک ہے. تو اس کا اشارہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف کہ وہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے. لا نہیں، نو، شریکہ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی لا کے بعد آخری لیٹر پہ زبر آ رہا ہے، جیسے لا الہ، لا شریکہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ ایبسولیوٹلی کوئی ہے ہی نہیں
اس کا شریک. ٹھیک ہے, شریک کا روٹ لیٹرز آئیں گے شین را کاف. شراکت داری, پارٹنرشپ. ٹھیک ہے, اسی ورڈ سے ہے شرکا سے. تو یہیں سے آئے گا کہ اس کا کوئی اور پارٹنر ہے ہی نہیں. لائک ہی از اونلی سچ اے ون, کہ جو یونیک ون ہے, ایسا واحد ہے, ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی اور اس جیسا یا پارٹنر یا اس سے آگے کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آنا ہے ایسوسیٹنگ پارٹنرز. تو پارٹنر کا میننگ سمپل لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. لا ہو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, لا کے لیے, یا یہاں پہ کا کی سینس میں آئے گا فار ہو. جیسے اس ہو کو ہم نے اللہ کی طرف اشارہ کیا تھا, اس کی طرف یعنی اللہ, ایسے ہی اس ہا کا اشارہ یہ بھی اللہ کی طرف ہی ہے. تو یہاں تک ایک دفعہ اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, I bear witness that there is no معبود at all except Allah. میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادہ دیتا ہوں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, ایبسولیوٹلی کوئی ہے ہی نہیں معبود سوائے اللہ کے. وہ ایک ہے, ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے, اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں, وہ ایسا یونیک ایک ہے. آگے چلتے ہیں. واو اور اینڈ. اشہادو بالکل اوپر بھی پڑھا نیچے بھی پڑھا, تو سیم میننگ ہم یہاں پہ اس کا لے لیں گے. ٹھیک ہے, آئی بیئر وٹنس, یا اور میں فردر گواہی دیتا ہوں, اور آئی فردر بیئر وٹنس دیٹ this same thing from the top. انا. ٹھیک ہے, ہم روٹین میں ایک لفظ پڑھتے ہیں عربی میں انا. اس کا میننگ لیتے ہیں بے شک یا ایبسولیوٹلی یا نو ڈاؤٹ. یہ انا جب سینٹنس یا آیت کے سٹارٹ میں آتا ہے تو انا لکھا جاتا ہے, اور جب یہی والا کسی آیت کے درمیان میں یوز ہو تو میننگ سیم ہی ہے, صرف کچھ گرامر کے رولز کی وجہ سے یہی انا بن جاتا ہے, میننگ سیم ہے. تو سیم میننگ وہاں پہ ہم رکھیں گے انا, بیکاز یہ شروع میں نہیں آ رہا, وَأَشْهَدُ أَنَّ سینٹنس کے درمیان میں, تو انا کنورٹ ہو گیا انا میں, اور اس کا میننگ آ گیا بے شک یا ایبسولیوٹلی محمدن. یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ. یہاں پہ پھر وہ ہو وحدہ والا ہو ہے, اس ہو کو ہم لوگ پھر سیپریٹ یہاں پہ کرتے ہیں, سینس اللہ کی ہی آئے گی, اور اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف ہے. عبد. ٹھیک ہے, اس کے روٹ ورڈ آلریڈی 3 لیٹرز ہی ہیں. عبد, آپ نے اس کا میننگ روٹین میں ہم یہی پڑھتے ہیں بندہ. اردو میں یا ہندی میں جو ترجمے ہیں اس میں نارمل میننگ آتا ہے بندہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو وہ نعبد بھی عبد سے ہی ہے, لیکن اس کا ڈیپ میننگ یہ آتا ہے کہ یہ ایک
رشتے کو، ایک تعلق کو بتا رہا ہے۔ دو ہستیوں کے درمیان ایک تعلق ہو تو اس میں سے ایک عبد ہے، اور جو دوسرا ہے وہ ہے رب یا مالک۔ تو اللہ جو ہے وہ رب ہے یا مالک ہے، اور ہم اس کے عبد ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہم عام لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے ٹاپ کلاس پرفیکٹ عبد ہیں کہ اللہ کو اپنے اس عبد سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس عبد جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور وہ عبد ایسا عبد ہے کہ وہ مثالی کردار ہے، ہی از دا رول ماڈل، کہ ایک عام آدمی کو اپنے آگے کیسا رول ماڈل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو وہ جو عبد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رول ماڈل والے عبد ہیں، اور ہم سارے وہ والے عبد ہیں جو اس رول ماڈل عبد کو فالو کرتے ہیں یا اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو بہت پیارے طریقے ہیں، اسوہ حسنہ لائف سٹائل، اس کو فالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو عبد ہیں وہ۔ انگلش ترجموں میں آپ کو اسی بندہ کے میننگز لکھے ہوئے ملتے ہیں، سلیو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان کے لیے سلیو کا ورڈ یوز کرنا کچھ اسکول آف تھاٹس میں احترام کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے بندہ کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے۔ لیکن مراد بس یہی سمجھیے کہ جو اللہ نے احکامات بتائے، ان احکامات کے مطابق بیسٹ طریقے سے زندگی گزارنے والی ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے ہم جیسے امتی، ہم بھی عبد ہی ہیں، لیکن ہم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے کلمے کا یہ حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی جتنی مرضی زیادہ تعریف کر لیں، لیکن کبھی بھی انہیں اللہ کے برابر نہیں لا سکتے، ورنہ تو وہ شرک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم ہیں، بہت اونچے مرتبہ والے ہیں، رول ماڈل ہیں، لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔ خالق صرف ایک ہے، رسول اللہ بھی مخلوق ہے۔ تو محمدن عبدہ، تو عبد کا معنی آپ بندہ لے لیں یا سلیو لے لیں یا فالوور لے لیں، کسی بھی سینس میں لے لیں۔ تو یہ ہر ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کوئی ایسا ورڈ رسول اللہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کی شان عالی شان، ان کا جو عظیم مرتبہ ہے، اس کے احترام کے اندر کمی واقع کرے، کیونکہ ان کا مقام ہم عام مخلوق سے بہت عالی ہے، بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ ان کو صرف بندہ کے لیے لکھ لیتے ہیں، باقی آپ اپنی ریسرچ کے مطابق ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ان کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے ورڈز رکھتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ حضور کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو بڑا روٹین، عام روٹین کا کر دیں، جس سے کہ ان کی شان میں کمی واقع ہوتی ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ پھر اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کو فکس کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اور رسول۔ رسول کا جو ورڈ ہے یہ ہے را سین لام، رسالہ، پیغام ارسال کیا جاتا ہے جیسے، اس طرح رسالہ، پیغام ارسال کرنے والا یا پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ ہو، یہاں پہ پھر یہ ہو سے مراد اللہ ہی ہے، اور اس ہو کا اشارہ بھی اللہ کی طرف ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے پروناؤنز یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک مطلب بنے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں، اینڈ آئی بیئر وٹنس دیٹ ایبسولیوٹلی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو بیسٹ اور بہترین طریقہ سے فالو کرنے والے ہیں اور اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں، اللہم، اے میرے اللہ، اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنا پورشن ہم سپیڈ سے کور کر جائیں گے کیونکہ بالکل پچھلے لیکچر میں جو وضو کے درمیان کی دعا ہم نے پڑھی ہے اس میں ایگزیکٹ سیم ورڈنگ آئی ہے۔ تو اے میرے اللہ، مجھے بنا، جعل بنانا، from those یا among those people اینا جب لگتا ہے جمع کے لیے، توابین، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو توبہ مانگتے ہیں اور مجھے بنا من سے ہی آ رہا ہے، among those، جو لوگ، یہاں پہ پھر جمع ہے، متطہرین، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، طہارا، طاہر، طہارت، ازواج مطہرہ، ازواج مطہرات، پاکی اختیار کرنا، ٹو پیوریفائی، ٹو کلینز، پاکی اختیار کرنا۔ تو با محاورہ اس کا اکٹھا ترجمہ بنے گا، اے میرے اللہ مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو توبہ مانگتے ہیں اور مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو پاکی اختیار کرتے ہیں، جو پیوریفائی ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے سبحانہ کا، یہاں پہ آپ کو کاف زبر کا ڈیفرنٹ کلر میں نظر آ رہا ہے اور سبحان سیپریٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کاف زبر کا ہے، اگر آپ اپنے پروناؤنس کے ٹیبل میں جائیں گے تو اس سے مراد آتا ہے جب آپ ڈائریکٹ سپیچ کرتے ہیں، تو یا تم یا یو، اس سینس میں آتا ہے، تو اس کو یہاں پہ لیتے ہیں، یو۔ یہ جو یو ہے یعنی تو یا تم، اس کا اشارہ بھی آل دا وے اللہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ آپ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، یا یہاں سے آپ ادھر بھی اشارہ لے سکتے ہیں، اللہم، ٹھیک ہے۔ سو ادھر بھی ہے کہ آپ، اے میرے اللہ تو ہے، سبحان، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے سبحان، اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے بہت ڈیٹیل میں، یہاں پہ صرف میں اس ورڈ کا بیسک میننگ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ سابہہ سے ہے، ٹھیک ہے، اسی ورڈ سے لفظ نکلا ہے جو ہم تسبیح کرتے ہیں، تو تسبیح سابہہ سے ہی ہے، نسبح سابہہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے یہ جو سبح ہے اسی سے سبحان جو آ رہا ہے، یہ نماز میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو سبحان سے شروع ہوتی ہے نماز۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائیں تو بھی یہی سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ جو سبحان ہے یہ ورڈ بہت اہم ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم آگے سبحانک اللہم و بحمدک والا پورشن انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ صرف اتنا اس کا میننگ لے لیں کہ اگر کوئی بھی چیز، اگزامپل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو بھی آسمانوں میں یونیورس میں ہے، ہر اس چیز کو جو یونیورس میں ہے اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ، ایسے بیلنس کے ساتھ چلانا کہ وہ پرفیکٹ ہے، آپس میں کوئی کولیجن، تصادم نہیں ہوتا، کوئی چیز آف دا ٹریک نہیں ہوتی ہے، تو بغیر تصادم کے، بغیر ٹکراؤ کے، وداؤٹ اینی کولیجن، پرفیکٹ طریقے سے ہر ایک چیز اور نظام کو جب چلایا جاتا ہے تو اس چلنے کو کہتے ہیں سابحہ، اور جو چلا رہا ہے وہ ہے سبحان، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کوئی بھی پرفیکٹ چیز اللہ کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے، نیچر ہے، اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تو ہی تو ہے ایسا کہ جس نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے اس نظام کو چلایا ہوا ہے۔ اس طرح سے اس کو چلانا، تو یہاں تک سمپل ایک یہ میننگ لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ہم اس کے کئی معنی دیکھیں گے۔ تو سبحہ یا سبحان یعنی کہ اے اللہ تو ہی تو ہے کہ جو ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے بغیر کسی پرابلم یا کسی ڈیفیشنسی یا کمزوری یا کمی کے بغیر پرفیکٹ طریقے سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، وَبِحَمْدِکَ، تو یہاں پہ ملٹیپل ورڈز یوز ہو رہے ہیں، وا اور یا اینڈ، بازر بھی، ہم نے بازر بھی پڑھا تھا ایک دو لیکچر پیچھے جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا بازر بھی کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ود دا نیم آف اللہ یا ان دا نیم آف اللہ، تو کے ساتھ اور ود یہ سینس یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ حمدی، حمدی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، اس کے سمپل میننگ یہ ہیں شکر یعنی تھینک فلنس، اور تعریف، ثنا بیان کرنا، ٹو پریز، ٹو ایڈمائر، تو جب وہ تھینک فلنس اور پریز اکٹھا آ جائے، اس کو اکٹھا کر دے تو انہیں ملا کے جو سینس بنتی ہے اس کو کہتے ہیں حامدہ۔ اسی حامدہ سے الحمدللہ ہے، یہیں سے ہی درود شریف کی آخر پہ جب آپ پڑھتے ہیں انک حمید مجید، حمید جو اللہ کا نام ہے یہیں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد وہ بھی حامدہ سے ہی ہے، رسول اللہ کا دوسرا نام احمد وہ بھی حامدہ سے ہی ہے، احمد، محمد، حمید، ایسے ہی جو ہم اذان کے بعد کی دعا مانگتے ہیں اس میں ہم دعا کرتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کے اوپر فائز فرما یا انہیں مقام محمود عطا فرما دے، تو وہ جو محمود ہے وہ بھی حامدہ سے ہی ہے، ایک ایسا مقام جس کی بہت زیادہ حمد بیان ہوئی ہو یا بہت زیادہ قابل حمد مقام محمود، تو یہ ہے حمد۔ تو یہاں پہ بات اللہ کے لیے ہو رہی ہے، جیسے سبحانہ کا جو تھا وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، ایسے ہی یہاں پہ بھی کا کی جو سینس ہے یعنی یو یا تو، یہ سینس اللہ کی طرف ہی ہے، اے میرے اللہ، ٹھیک ہے۔ حمدی کا، تو حمدی کے اندر تھینکس پلس پریز، شکر اور تعریف اکٹھی کر دی گئی، تو یہاں پہ اسی طرح سے لیتے ہیں۔ پریز اینڈ تھینکس، تو اس کا مطلب بن گیا اے میرے اللہ تو ہی سبحان ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے چلانے والا، اور تیرے ہی شکر اور پریز کے ساتھ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، ان ادر ورڈز، یا تو ہی ہے اس لائق کہ جس کا شکر اور تعریف کی جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اشہادو، اس کا میننگ جو ہے وہ سیم آئے گا جو ہم نے آلریڈی یہاں پہ بھی دیکھا ہے۔ اشہادو، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ یا دیٹ لا الہ الا، یہ جو سٹارٹ میں ہم نے کیا تھا اشہدو اللہ الہ الا، یہاں تک اگر آپ لیتے ہیں اتنا پورشن ہی یہ ہے اشہدو اللہ الہ الا، تو یہاں تک ہم اوپر سے ہی سیم اٹھا لیں گے۔ ایکسپٹ انتا، تو جو آپ کے پاس پروناؤنس کا ٹیبل ہے جس میں آپ نے اس کا کے میننگ کو دیکھا ہے، یعنی یو، تو یعنی اے اللہ، اللہ کی طرف اشارہ یہاں ہو رہا ہے، اسی ٹیبل میں آپ کو انتا بھی سملر میننگ ہی دے گا، تو انتا کا مطلب یہ آتا ہے یو۔ تو کا اور انتا سمپل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ہی سینس میں یوز ہوتے ہیں۔ استغفروک، ٹھیک ہے، یہاں پر جو کا آ رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ استغفرو، یہ ہم نے بالکل پیچھے پڑھا تھا جب ہم لوگوں نے وضو کے درمیان کی دعا پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، تو اس کے لیے ہم نے روٹ ورڈ پڑھا تھا استغفرو کے لیے غافارہ، غافارہ سے ہی استغفار ہے یا استغفر اللہ ہے، تو استغفرو غافارہ، تو ڈھانپ لینا۔ ٹو کور اپ، کا، اے اللہ تو ہی ہے جو کور کر سکتا ہے یا کرتا ہے کیا چیز، یہاں پہ گناہوں کی سینس آ رہی ہے جو چھپی ہوئی ہے، یہاں پہ ایکسپریسڈ نہیں ہے، امپلائیڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، وا اور یا اینڈ، اتوبو، اتوبو بھی ہم نے ابھی یہاں پہ جو پڑھا تواب، توابا، یہیں سے اتوبو بھی ہے، توابا سیم روٹ ہے، یعنی توبہ کی سینس میں یہاں پہ میننگ آئے گا، توبہ مانگنا، سیکھ توبہ، یہی جو یہاں پہ میننگ ہم نے لیا تھا وہی لیں گے۔ الیکا، اس کو میں نے بریک کر دیا،
کا کو علیحدہ کر دیا، اور کا کے سیم میننگ ہے جو پیچھے بھی کا کے میننگ بہت جگہوں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ. یو یعنی کہ تو، اے اللہ تو، ٹھیک ہے. الی، اس کو میں نے علیحدہ کیا. اس الی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ جو الی ہے یہ الف لام اور یا کو جوڑ کے بنایا ہوا ہے. اسی سے لفظ ہے الا. الا یعنی کی طرف. یعنی ٹو ورڈز. تو یہاں پہ ٹو ورڈز کی سینس میں میننگ لیں گے. اور اس کا مطلب بنے گا اور تیری ہی طرف ہم اتوبو کرتے ہیں. We return with repentance towards you. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میننگ یہاں آئے گا. تو اب اس پورے کو اکٹھا میننگ لے کے چلتے ہیں ایک دفعہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود عبادت کے لائق جس کی عبادت کی جائے، کوئی معبود بالکل نہیں ہے، ایبسولیوٹلی ناٹ، سوائے اللہ کے. وہ اللہ ایسا یونیک ایک ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں، آئی بیئر وٹنس، بے شک ایبسولیوٹلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کے حکم کی بہترین فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک ارسال کرنا پہنچانے والے ہیں. اے میرے اللہ، مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو پچھتاوے کے ساتھ تجھ سے توبہ مانگتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بنا جو پاکی اختیار کرنا چاہتے ہیں، those who want to purify themselves. اے اللہ، تو ہی ہے سبحان، تو ہی ہے جو پرفیکٹ طریقے سے ہر ایک نظام کو، سسٹم کو چلاتا ہے. اے میرے اللہ، اور تیرے لیے ہی ہے ہر طرح کا شکر اور تعریف. حمد، thanks and praise, everything belongs to you. اور میں گواہی دیتا ہوں، I bear witness، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، انتا، تو. یہاں پہ آپ ڈائریکٹ کی سینس میں آ گئے ہیں. پہلے کے پورشن میں کا نہیں لگ رہی تھی، یہاں تک کا جو پورشن ہے اس میں ہو لگ رہا تھا، وہ تھرڈ پارٹی ایبسنٹ، یعنی وہ اللہ، اس کا. یہاں پہ آ رہا ہے تیرا، ڈائریکٹ جیسے آپ اللہ کے سامنے حاضر کھڑے ہیں اور آپ ڈائریکٹ جیسے کسی سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ پروناؤن لگتے ہیں. تو کا، انتا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اور معبود بالکل نہیں ہے سوائے تیرے، اور تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور تو ہی ہے جس کی طرف میں پچھتاوے کے ساتھ واپس پلٹتا ہوں. I return with repentance، میں توبہ کے لیے پچھتاوے کے ساتھ تیری ہی طرف واپس لوٹتا ہوں. اور واپس لوٹ کر آپ جا کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اپنی نماز کے لیے، کیونکہ آپ کا وضو پورا ہو چکا، آپ نے وضو کے بعد کی دعا مکمل پڑھ لی، اور آخر میں آپ نے اللہ کے لیے اس کے اکیلے ہونے کی گواہی بھی دے دی، اللہ سے استغفار بھی مانگا اور اللہ سے توبہ بھی مانگی، اور اسی پچھتاوے کی فیلنگ لیتے ہوئے آپ اللہ کے پاس جائے نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس اتوبو کی ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کی نماز کے ساتھ. یعنی آپ یہاں پہ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں پچھتاوے کے ساتھ with my repentance I am returning back to you، میں واپس تیری طرف آ رہا ہوں توبہ کرتا ہوا پچھتاوے کے ساتھ میرے گناہوں پر. تو میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میرا استغفار کر لے،
تو مطلب میرے غفارہ مجھے میرے گناہوں کو چھپا لے، اور میں پچھتاوے کے ساتھ تیری طرف واپس پلٹ رہا ہوں۔ اور آپ واپس پلٹ کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے۔ تو آپ اس پوری سینس کو نماز کے ساتھ کنیکٹ کر کے لے کے چلیں۔ آپ وضو کو علیحدہ اور نماز کو علیحدہ نہیں کریں، آپ ان کو اپنی سینس میں فیلنگ میں جوائن کر کے لے کے چلیں کہ وضو کے آخر کے بعد نماز کنیکٹ ہو رہی ہے، آپ نماز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے ہمارے وضو کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ہم نے اس میں وضو کے پروسیس کو پہلے دیکھا پیچھے لیکچرز میں، اور وضو شروع کیسے کرنا ہے، اس کو درمیان میں دعا کیا مانگنی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نے وضو کے آخر پہ جو اللہ سے دعا مانگنی ہے اس کو پڑھ لیا ہے۔ اور پھر دوبارہ بات وہی کہ دعا عربی میں مانگیں، اگر عربی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آپ اگر عربی یاد ہے تو عربی میں ہی مانگیں، اگر عربی یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں یاد کرنے کی، جتنا عربی کا ہو سکے ٹھیک، باقی آپ اپنی لینگویج میں بھی مانگیں، لیکن خلوص دل ود دا کلین ہارٹ، دل کے صاف ہونے کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں، ود دا ٹروتھفلنس آف یور ہارٹ اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے ہمارا وضو کا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو یہاں سے آگے ہم نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے جب آپ اگلے درجے پہ پہنچتے ہیں محبت میں، نمبر 6 پہ، تو اس کو العشق، یا ہم کئی دفعہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس فیلنگ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔